बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूर दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि रमज़ान चल रहा था और उसका आखिरी अशरा था, फिर तरावियाँ थीं, फिर उसके बाद ईद का प्रोग्राम चल गया। तो ये बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात को। तो मैं हाज़िर हूँ आज। तो आज हमारा ये एक मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट या लास्ट प्रोग्राम है, सेकंड लास्ट कह लें इसको, इस बुक के मुताबिक। तो लेट्स जो मैंने जो कुछ हुआ मेरे साथ ज़िंदगी में, जो मैंने किया, जो मेरे अल्लाह ने मेरे साथ किया, उस सब में से कुछ चीज़ें, कुछ सबक निकलते हैं। तो लेट्स इसको ज़रा एवेलुएट करें कि वो सबक क्या हैं। सबसे पहला तो मैं सबको गुजारिश करूँगा कि जो मैं सीखा हूँ, जो मैं आपको चाहूँगा कि आप भी सीखें, कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। डू योर बेस्ट। चैलेंजेस को ऐसे फेस करें कि यू हैव टू फाइट इट आउट विद सक्सेस। फिर सीख हेल्प फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व तआला। वो you will see that when you look forward towards Allah, so He will be available at every turning corner. He will be waiting for you to hold your hand and को आपको सक्सेस तरफ ले जाएगा। So whatever आपके डिज़ायर्स हैं, उनको हार्ड वर्क के साथ उन डिज़ायर के पीछे दौड़ें। मेक योर डेस्टिनेशंस, लुक अप टू योर टारगेट। आपको देखना है कि आपने लेट्स से कि मिडिल डिस्टेंस पे आप देख रहे हैं, तो आपको दरख्त की हाइट को आपने पहुंचना है, तो आप स्काई की तरफ देखें, उस हाइट की तरफ देखें ताकि वो रास्ते नहीं आ जाए आपके, आप उसके ऊपर से क्रॉस करें, ना कि उसके बीच में जाकर फंस जाए या रुक जाए। तो उस डिज़ायर को मजबूती से और उसको बहुत ही तगड़े तरीके से उसकी हैंडल करें। फिर नेक्स्ट कि आप जब भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा याद रखें, आप स्टे ऑन द गिविंग एंड, नॉट द टेकिंग एंड। आप लोगों को देते रहें, जो कुछ आपके पास है वो बांटते चले जाएं। ये नहीं कि आप हाथ फैला के बैठे रहें। दो किस्म के हाथ अल्लाह ने बनाए हैं, दो किस्म के, एक लेने वाला, एक देने वाला। सो आप देने वाला हाथ बने तो अल्लाह ताला आपके हाथ को भरता रहेगा और आप बांटते रहेंगे। जिस दिन आपने बांटना बंद कर दिया और आप लेने वाले एंड पे आ गए तो आप फकीर बन जाएंगे। और भाई अल्लाह गनी व अंतुमुल फुकरा, गनी वो अल्लाह बैठा है, हम तो फकीर हैं। तो हम उससे जो अल्लाह ने दिया वो हमने बांटना है, लोगों को देना है। फिर मैं आपको बहुत ही एक ज़रूरी बात बताऊं कि आपकी जो भी आपने किया ज़िंदगी में, जो कर रहे हैं, आप सीख हेल्प अपने वालिदैन से मदद लें। उनकी जो अल्लाह उन्होंने आपके ऊपर मेहरबानियाँ फरमाई हैं, उन मेहरबानियों से आप अपने उससे कुछ लें, हासिल करें कुछ, ना कि वो आप दूसरे एंड पे चले जाएं। वालिदैन की जो दुआएं हैं वही सक्सेस की अगली सीढ़ी है आपके लिए। तो वो सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स टू गिव यू द स्ट्रेंथ। उसके बाद जनाब आप चल जाएं कि किसी भी टारगेट से, किसी भी जगह पे अपने डरे नहीं, अपने किसी भी चीज़ से मत डरें। अपने वालिदैन की एडमॉनिशिंग को भी आप स्ट्रेंथ के तौर पे लें, ना कि उसको एडमॉनिश करें, ना उसको नफरत करें। वो ताकत अगर तो आपको ना मिले तो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं निकलेगी आपके अंदर। आपके खिंचों में, आपके गोडों गिट्टों में जान ही नहीं आएगी जब तक बाप की डंडा आपके सर पे ना हो। तो उसको डंडे को नेमत समझिए अल्लाह की। उस दो के बाद बहुत बंदा समझता है कि मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे बाप ने मारा, मेरे ये हुआ, मेरे पेरेंट्स ने कहा। नो, वही तो है आपके लिए जो वो आपकी ताकत देगा, आपको आपके खून में ताकत आएगी, आपके जिस्म में ताकत, रूह में ताकत आएगी। फिर आप जो भी वट एवर प्रोफेशन आप जो भी लिया आपने, उस प्रोफेशन को एक चैलेंज के तौर पे लें, उसके साथ हार्ड तरीके से उसको डील करें। और जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, मत खेला छोड़ें उसके पीछे चलते जाएं, उस पीछे दौड़ते रहें।
پھر جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیس دے، شیئر دیٹ سکسیس ود ایوری ون یو لیو ود، چاہے وہ آپ کی وائف ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے سرونٹس ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے پرانے استاد ہیں. آپ ان سب کے ساتھ اپنی سکسیس کے فروٹس کو شیئر کریں. ڈونٹ ایٹ اٹ alone. دے آر آل پارٹ آف اٹ. اس سب کی وجہ سے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں. اپنے جونیئرس کو اور اپنے سبارڈینیٹس کو لک آفٹر کریں. گیو دیم واٹ ایور یو ہیو. ڈونٹ کیپ ہولڈنگ اینی تھنگ ٹوورڈ یور سیلف. اب میں نے جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی ٹریننگ لے رہا تھا ہیلی کاپٹر پہ، تو میرا استاد میں فائنل جو ٹیک آف کر رہا تھا، میرا ٹیسٹ لے رہا تھا، تو وہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو پیچھے مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ ٹیک آف. حالانکہ مجھے اس نے کہا ہی نہیں تھا کہ یو ہیو، تو میرے کنٹرول پیچھے بیٹھا تھا، تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ٹیک آف کر رہا تھا. ملک مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو آپ جو دو سب کو وہ کنٹرول دو نا یار اس کو، پھر ہی وہ سیکھے گا. میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا تھا، میں تو اس سے پوری تھرو آؤٹ مائی سٹ بیک ٹیل یار یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. اور جو بائی دی اینڈ وہ پاس ہوتا تھا تو اس کے پاس اتنا تجربہ تھا جتنا میرے پاس 4,000 گھنٹوں کے ساتھ تھا. وہ سارا اس کو دیتا تھا اور پھر پالش کرتے تھے، ایسے چمکا دیتا تھا کہ یہ جاؤ تم، اب یہ تم فائٹ یور لائف. تو آپ اس کو پورا زندگی کا جو آپ نے نچوڑ ہے اس کے شیئر کریں، دوسروں کو سب دیں ان کو. اللہ، اسٹے کنیکٹڈ ود اللہ. اللہ کے ساتھ ہر وقت آپ اپنا رسی جوڑے رکھیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اس کو اس طرف دیکھتے رہیں. جو چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں وہ آپ پہلے لوگوں کے ساتھ تو کریں. پھر میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاؤں کہ زندگی میں کوئی بھی ان آتھورائز کام نہ کریں. جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ مت کریں. آپ کو وہیں پہ بوروڈ کار کو ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے پاؤں میں رہیں اور جو آپ کے پاس ہے اسی پہ کام کریں. جتنا آپ کو آتھرائز ہے کام اتنا ہی کریں. اگر آپ کو استاد نے لیٹس سے کہ لو فلائنگ کے لیے آتھرائز نہیں کیا تو ڈونٹ ڈو اٹ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو، پلیز آسک یور استاد کے پلیز مجھے بھی سکھائیں تاکہ میں چوری سے نہ کروں اپنا لو فلائنگ. جو مشکل کام ہے اس کو زیادہ کرو. جس کام سے ڈر لگے وہ زیادہ کرو تاکہ آپ اس کے ڈر کے اوپر سے گزر جاؤ. وہ ڈر پیچھے رہ جائے اور آپ اس کی ڈر کے آگے کامیابی ہے، پیچھے نہیں ہے. پھر جب میں پائلٹس کے طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ جو سینئر پائلٹس ہیں ان کو جو مین بلنٹ ہے ان کو لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنا ایف اے سی مشن ہے تو اپنا بیٹل فیلڈ میں تو 14 گھنٹے والے پائلٹ کو کہو کہ تم سکھاتے ہیں تم ایف اے سی مشن لو اور خود پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ کیوں ڈر لگ رہا ہے موت سے. موت تو آنی جانی ہے. اور بھائی فرنٹ لائن پہ رہو نا، گیو اٹ. بتاؤ نا کسی کو کیا کہ تم چلو میں تمہارے ساتھ لیڈ کرتا ہوں. اس سیاچین میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس میں 90% میرے پہ اگلے دن ایک بندہ فائل میرے پاس بھول گیا اپنا، وہ آیا تھا میرے پر انٹرویو لینے کے لیے اس کی ایویشن ہسٹری کے لیے. تو وہ اس میں دیکھ رہا تھا تو وہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے میں نے سب کو اینالائز کیا کہ وہ بیچاری پائلٹ تو تھی نہیں جس نے ہر جگہ پائلٹ بلیم کیا تھا. وہ تھی سینئر کی سپروائز کی ایرر. اب 300 گھنٹے والے پائلٹ کو یا 200 گھنٹے والے پائلٹ کو اب بھیج دیں ادھر سیاچین پہ، جہاں جہاز کو تیرنے کے لیے بھی جان چاہیے، وہ بڑی مشکل سے تیر رہا ہے. وہ ٹرن کرتے ہیں رائٹ کو جاتا ہے لیفٹ، لینڈنگ کے لیے جائے تو سنک کر جاتا ہے، ٹیک آف لے گیا تو بیٹھ جاتا ہے. وہاں پہ اس چھوٹے سے جونیئر کو آپ استعمال کریں گے تو وہ کریش ہوگا، وہ سلن مارے گا، اپنے آپ کو مر جائے گا. آپ اس کے لکھیں پائلٹ ایرر. وہ کیوں پائلٹ ایرر؟ بھائی جان سینئر بھائی جان تو اڈا قصور ہے. یو ڈنٹ گو دیئر، یو ڈنٹ سپروائز ہم ٹو دیٹ پلیس. سو پلیز آپ ایسا مت کریں. اپنے جونیئرس کو اپنا مت پاس کریں. آپ اپنا ان کو لیڈ کریں. میرا ساتھی وہ مجھے تھوڑا سا خوف زدہ تھا تو میں پہلے دن ہی پھنس گیا، مجھے اللہ نے بچا لیا. اور وہ اگلے دن وہی کام اس کے ہوا تو وہ مر گیا. موت سے ڈرو گے تو موت آپ کو پیچھے بھاگے گی. بندہ لاہور سے دوڑا 65 آور میں، اکیلا بندہ جو فیصل آباد میں مرا وہی تھا. ایک ہی گولی لگی آنکھوں سے اسٹیفنگ کی
اور وہ مر گیا. تو وہ بتانے کے لیے تھا اللہ نے تو کتنے جائے گا, میری موت تو میں آنی ہے آنی, جہاں مرضی تم جاؤ. وہ حضرت کون سے حضرت تھے؟ یحییٰ علیہ السلام تھے. دیکھا اپنا ان کو ملک الموت کو, تو کہنے لگے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, یار میں نے وہ ملک الموت کو دیکھا, میری بات کراؤ, میں نے ابھی اور زندہ رہنا چاہتا ہوں. ان کے چلو میں لے چلتا ہوں, چوتھے آسمان پہ مل جائیں گے وہ آپ کو. ساتھ لے گئے. آگے گئے تو ملک الموت وہاں کھڑے تھے, سر پکڑے. ان کا یار ٹائم ہو گیا, تو ان کی تو جان میں نے یہاں نکالنی تھی چوتھے آسمان پہ, تو وہ تو زمین پہ ہے. تو وہ جہاں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. وہ بھائی ڈرو یا نہیں ڈرو, وہ تو ہونا ہے. اس لیے بغیر ڈرے ہی اس جگہ سے گزر جاؤ. ویدر کی رسپیکٹ, ویدر انڈرسٹینڈ ویدر. اب پائلٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھنڈر اسٹارم کیا ہوتا ہے, اس کے کالا رنگ ہے, اس کا ہوا کیسی ہے, اس کے اندر پائلٹ گھس جاتا ہے. اور خود ہی 10-15 منٹ بیچارہ میرے جیسا وہ تو کو وہاں کٹ کٹ کھا کے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, تو بچ کے واپس آ گیا. اس کو پہلے ہی بتاؤ کہ بھائی ویدر کے اندر یہ کنڈیشنز ہیں, یہ لکھا ہے کتاب کے اندر, یہ تجربہ ہے, جا کے جہاز ٹٹلی بٹلی جہاز کے ساتھ یہ کرے گا یہ ویدر. تو بھائی وہاں اس کو ٹیچ ہم ٹو دیٹ لیسن, تاکہ وہ آگے چلے تو اس کو کچھ کسی راستے سے گزرے. پھر آپ میری بات یاد رکھو, 90% پائلٹس جو ہے نا, وہ جو غلطی کرتے ہیں نا فلائنگ میں, وہ ہے ایگو کی. ایگو ہرٹ نہ ہو جائے, میں بڑا پائلٹ ہوں, میں تو گو راؤنڈ نہیں کروں گا. بھائی گو راؤنڈ نہیں کرے گا تو اوور شوٹ کرو گے, اوور شوٹ نہیں کرو گے, جہاں ٹچ کرنا وہاں نہیں ٹچ کرو گے. جب زیادہ بریک کے مارو گے ٹائر پھٹ جائیں گے, ٹائر پھٹ جائے گا جہاز الٹا سیدھا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, زیادہ تر لوگ مر جائیں گے, شاید کچھ بچ بھی جائے کوئی. تو ایگو, نو ایگو. بھائی ایگو تو تم نے جو اپنے آپ کو مت دیکھو نا, وہ تم نے پیسنجر اٹھائے ہوئے نا ساتھ, ان غریبوں کو مت مارو اپنی ایگو سیٹسفائی کے لیے. اگر وہ ہو گئی ہے غلطی, تم اوور شوٹ کر گئے ہو, گو رہا ہوں یار کیا ہوگا, تو یہ مار دیں گے ایئر لائن والے, وہ سیفٹی کے لیے تو یہ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. اپنے ایگو کو سنبھالو اور لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلو, ٹھیک ہے. پھر جو پائلٹس کے گھر والے ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے اپنے ماں باپ ہیں, دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ پائلٹ کو لڑائی جھگڑا کر کے جہاز پہ نہیں بھیجنا. ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اٹس اے چین ایونٹ. کیا چین؟ رات کو سویا نہیں, بیوی نے لڑائی کی, صبح ناشتہ نہیں کیا, بھاگ دوڑ کے وہاں پہنچے, صحیح فلائٹ وہ نہیں, ٹائم نہیں ملا اس کی اپنا پری فلائٹ انسپیکشن کا, اور جناب کڑایا ہو گیا درمیان میں جا کے پتہ چل جہاز کے وہ تو آئل کیب ہی نہیں لگی ہوئی تھی, وہ پٹھا ہو گیا, وہ مار گیا. تو وہ چین تھی, اس چین ایونٹ کو توڑو, بریک دیٹ ایونٹ. ڈونٹ اگر ایک کو ناشتہ نہیں دیا تو پیار سے جناب اس کو کچھ اور چیز پکڑا جاتی جاتا کہ یار یہ جو 2 سینڈوچ کھا لینا ناشتے میں, یہ تم 2 کھجوریں کھا لینا. تو وہ اپنے اس ایونٹس کو ان کو توڑو تاکہ پائلٹ سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آ جائے. پھر بیٹر کوآرڈینیشن بٹوین کمانڈرز اینڈ کوآرڈینیٹرس. اب میں ادھر پہنچ گیا, وہاں پہ سبب سے پہنچ گیا اپنا بارڈر پہ جہاز لے کے, تو دیکھا تو وہاں پہ ٹینک آ رہے ہیں اور کوئی آپس میں 2 لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میرے پاس ویکینسی نہیں ہے. ایسے گھمایا تو اللہ نے بلا دی وہ ویکینسی, اس نے بچانا تھا سب کو. میں نے اس حملے میں میں نے حصہ لینا تھا, اور وہ ٹینکوں کو ڈسٹرائے کرنا تھا. ہم نے کوئی ایک اٹیک تھا وہاں پہ حیدرآباد پہ. اب وہ میرے کوآرڈینیشن کی ہوتی تو وہ ہمارے پاس ویکینسی ہوتی, ہم آرٹلری سے کوآرڈینیٹ کرتے, ہم ڈیف سے کوآرڈینیٹ کرتے. میرا تو تجربہ ہی نہیں تھا, اور جو میرا سینئر تھا اس نے بہت ہی نہیں کیا, اور جو کیڈول والے تھے انہوں نے پوچھا ہی نہیں تم کون ہو. تو وہ سارے ایونٹس جو تھے وہ لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے اٹ کو ریزلٹ ان ڈیزاسٹر. ٹینکس تو آ گئے تھے, حیدرآباد تک پہنچ جاتے بغیر انہوں نے کچھ کہے سنے, اور تو آپ جیسے ایسٹ پاکستان لوز کیا تھا, وہاں آپ کا لک بھی توڑ دیا تھا درمیان میں, سندھ لک ڈنڈی وقت پکی گا. تو یہ کوآرڈینیشن بہت 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 مہربانی والی بات, بہت ضروری بات ہے. ماؤنٹین فلائنگ, ماؤنٹین فلائنگ بہت ساری اس پہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے, بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, ڈول فلائنگ کرانے کی ضرورت ہے کہ ماؤنٹینز میں کیا ہوتا ہے, ماؤنٹین میں شیر کیا ہوتی ہے,
माउंटेन में बादलों का बिहेवियर कैसा होता है, माउंटेन में आपने टर्न कैसे करना है। अब वैली में घुस गए हैं तो आगे टर्न ही नहीं कर सकते, वो वैली इतनी चौड़ी नहीं कि आप टर्न बैक करो। आप अंदर बैड वेदर में घुस जाओ, बैड क्लाउड्स के अंदर से राइट से जा रहे हो आप एकदम आगे से बंद है माउंटेन वैली, तो आप टर्न करेंगे तो आप हो जाएंगे दाएं तरफ बाएं तरफ। बट पायलट को ब्रीफिंग लो, टीच योर स्टूडेंट्स, टीच योर जूनियर्स हाउ टू गेट इन टू द माउंटेन। फिर पायलट्स को कुछ चीज़ भी ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड कि हर चीज़ को आपने खुद उसकी एवेलुएट करना है कि मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। हैदराबाद के टेक ऑफ कर गए, लैक ऑफ नॉलेज, ये नहीं सोचा कि घंटे सवा घंटे की फ्लाइंग है और दिन तो आधे घंटे का है। वहाँ गए अगले अंधेरे में पहुँच गए तो ना रनवे है ना कुछ है, ना वो क्रैश हो गए वहाँ। तो ये तो नॉनसेंस, ये जो चीज़ें हैं ये पायलट को ट्रेनिंग के दौरान आनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर्स को उसको मोर एम्फोसिस देना चाहिए प्रैक्टिकलिटी के थ्रू। सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग सिखा गए कि जाओ चले जाओ, खुद ही सीख लो। खुद कौन सीखेगा, मर के ही सीखेगा। 90% मर जाएंगे, 10% रह जाएंगे, बच जाएंगे, अल्लाह बचा लेगा। फिर जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह शो ऑफ होता है, वो बंदा शो ऑफ करता है। वो वसीर साहब गए अपने देख लिया अपने नए न्यूली बॉर्न बेटे को, FIS कोर्स के बाद उसको अपना एयरफोर्स का लड़का था, बहुत अच्छा बच्चा था। जाके वहाँ पे लाहौर, वहाँ पे फैसलाबाद में इन लॉज के सामने टर्न मारा और वो ज़्यादा स्टीप कर दिया तो उधर गिर गया, मर गया। तो शो ऑफ व्हाट फॉर, व्हाई डू यू वांट इट। और यहाँ से लोग जहाज लेके अपने गाँव चले गए, गांव के सेन में लैंड करने की कोशिश की, वहाँ एक तार भी दरमियान थी जो नज़र नहीं आई, और हेलीकॉप्टर दो में बजी, उठा हो गया हेलीकॉप्टर। मुड़ के गड्ढे पे लोड करके बाहर ला रहे हैं हेलीकॉप्टर को कि लोगों को बताने के लिए तो बाहर लैंड हुआ था। तो ये थोड़ी सी इसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। फिर एविएशन में एक बहुत बड़ा लीगल फ्लॉ है। पूरी दुनिया में एविएशन में, एयर फोर्सेस में, हर जगह पे जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो पायलट जो ब्लेम होने वाला होता है उसको कहते हैं अच्छा जी तुम अपनी डिफेंस में कोई बात बताओ, कि तुम बताओ कि ये तुमने कैसे ये किया, क्यों ये हुआ, तुम्हारी क्या डिफेंस है। वो डिफेंस में अपनी बताएगा, डिफेंस में भी राइट, और उस डिफेंस को कंसिडर करके फिर उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। हमारे एविएशन में पूछता ही कोई नहीं पायलट से, उसकी स्टेटमेंट भी नहीं लेते बात तो सर्कमस्टांशियल बना बनू के उसकी इंक्वायरी का प्रेसिडेंट करता है, ये करता है, प्रेसिडेंट अपना बेस कमांडर रिमार्क देता है, टेक्निकल ऑफिसर रिमार्क होता है, वो कर करा के उसकी जनाब पनिशमेंट नाउ सो द पायलट टू बी ब्लेम्ड। क्या होगा जी, इसको ये प्रमोट ही नहीं होगा। वो भी उसको टाइम दो ना, गिव हिम दी उसको लीगल जो उसका राइट है, उसको लेट हिम डिफेंड हिमसेल्फ कि भाई मेरा कसूर नहीं था, सर्कमस्टांशियल था, वो उस उस्ताद ने ये बताया था मुझे, मैंने ये किया था, तो उसको गिव हिम रूम फॉर लिविंग, डोंट किल हिम विदाउट लिविंग। मैं इन माई केस मैं 8 बार मेरे क्लीन हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे से आगे एक जहाज मेरे सर में लगा रोटर में और फंस गया और टूट गया, और बच फिर अल्लाह ने हमें बचा लिया। तो क्या हुआ, मैं ब्लेम हो गया कि जी यू शुड हैव सीन दी एयरक्राफ्ट, और मुझे एक्सरसाइज लगी थी कि मैं पीछे में देख रहा था, और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं भाई तुमने देखा था कि देखना था। बुकार के जनाब लिख दिया मेजर इफ्तिखार टू बी काशन, वो काशन का फिर वार्निंग वार्न हो गया, वार्न से फिर मेरी प्रमोशन चली गई कि जहाज ही MI8 तोड़ा, एक शाख तोड़ा, इतने करोड़ रुपया खर्च किया। तो ये एक बहुत फ्लॉ है जिसको किसी ने किसी को सुनने वाले को जान, यही बात सुनने वाला कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा इस फ्लॉ को रिपेयर करो, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इस डैमेज से बचें। फिर कोई एविएटर भी एप्रिशिएट नहीं होता, इज नॉट एप्रिशिएटेड व्हाट इज डन, नो। हर बंदा अपनी लाइन में चल रहा है, वो जूनियर को अप्रिशिएट करो यार, उसके अप्रिसिएशन से ही विल ग्रो एंड राइज द नेम ऑफ योर नेशन,
اپریشیٹ نہیں کرو گے تو تم گنگ سا بن کے وہ بھی بیٹھا رہے گا. میرے ان مائی کیس مجھے پریزیڈنٹ نے بلایا کہ تمغہ جڑ لگانا جی اس کو, بڑی دنیا گئی سارا ڈھول دھمکے کے ساتھ. اور میرا جو ٹیچر تھا اپنا کمانڈنگ افسر, وہ بھائی جان مجھے کہتے کہ جاؤ تم مشن کر کے آؤ. وہ میں کہا جی میرا چھوڑو آپ آ جائے گا جناب, میرا ڈیکوریشن وہ جو تھی جو میرے ٹی وی پہ آ رہی تھی وہ مجھے انہوں نے لفافے میں ڈال کے بھیج دی کہ جیل کا دو تم کا جرت ہو گئے. تو یہ زیادتیاں بہت ساری ہیں جو کہ سینئرز بھی جونیئرس کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ایک اور بڑی بڑی زبردست پرابلم ہے کہ ایویشن میں سب لوگ ان کمپٹیشن ہے. کمانڈنگ کا افسر اپنے جونیئر پائلٹ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ گئی کسی نے فیری مشن پہ جانا ہے. وہ 3 فیریاں کاری لوگوں نے رشیا کی, وہ 4 پیسے بچتے تھے وہاں پہ. اور میں غریب آدمی کو کہتے بھیج دیتے تو بلوچستان کے جاؤ تم نے یہ تو بہت فلائنگ تم تو مسکرینٹ کے ساتھ بڑی اچھی فلائنگ تم کرتے ہو, شاباش تم جاؤ بلوچستان, ہم ذرا رشیا کے چکر لگائے. بڑے مشکل کام ہے رشیا جانا. وہ تو اللہ بھلا کرے اس کا بخاری صاحب کا بریگیڈیئر بخاری اللہ جنرل نصیب کرے, وہ آئے انہوں نے کہا جی اس کو کیا اس کا گھنٹے سب سے زیادہ سے کو نہیں بھیجا, تو انہوں نے ایک پہ بھیجا, پھر دوسرے پہ 3 کٹھیاں اس نے میری فیری کرا دی. اور میں تقریباً 8 مہینے ادھر ہی رہا. وہ 15 دن کے لیے جاتے تھے, ان کی 3 کے 45 کے دن بڑھتے تھے, میرے جناب کو 7-8 مہینے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بیٹھا ہے کام کرنے کے لیے اور جسٹس کرنے کے لیے, لیکن بھائیوں تو خیال کرو اپنے 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 ٹائم پہ چلو, اپنے طریقے سے چلو تاکہ اس کے بینیفٹ لوگوں کو بھی ملے, آپ کو بھی ملے. پھر سینئر پائلٹ جو ہے نا ان کو ضائع کر دیتے ہو. اب جس پائلٹ نے یا آپ کو 18 سال فلائنگ کرا دی, وہ پائلٹ آپ کے لیے لوہے سونے کا وہ پنچھی ہے. اس کے پاس اتنا مٹیریل ہے, اس کو استعمال کرو, اس کو رہ کے بلاؤ, اس کو لیکچروں کے لیے بلاؤ, سیفٹی لیکچروں کے بلاؤ, اس کے ریٹائرڈ آفیسروں کے کو بلاؤ تاکہ وہ جونیئرس کو بتائیں کہ یار جنگ میں کیا ہوا تھا جو کتاب میں نہیں لکھا ہوا. وہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, کیسے وہ کتاب میں کہیں نہیں لکھا, کیسے وہ تم نے کنٹرول کیا تھا. تو یہ اس کو استعمال کرو. وہ بندہ باہر جا کے کسی کا ملازمت کرتا ہے تو وہاں اس کو کروڑوں روپے کما کے دیتا ہے. وہ بھائی وہ کروڑوں روپے اسی فوج کو ہی دو نا, اسی کے ہی دو, اس کو بھی لیٹ پیپل اس کا ایکسپیرینس سے فوج اس کو انجوائے کرے, رادر کے لوگ انجوائے کریں. تو میری جان یہ بہت موٹے موٹے سے پوائنٹ تھے جو کہ میرا خیال ہے کہ مجھے بتانے چاہیے تھے. تو ان کو پلیز دیکھیں اور ان کو اپنا امپروو کریں, اور جونیئرس کو تھوڑا سا اس میں سے کچھ گین کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کرے. ہاں ایک بہت بڑا لیسن جو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. چھوڑ میں انہوں نے 30 مائل کی جگہ چھوڑ دی کہ ڈیزرٹ میں جناب ٹینکس آئیں گے تو وہی ہم بھون کے رکھ دیں گے, ہم ان کو مار دیں گے, ایسے پلیٹ میں پڑے ہوں گے وہ تو ایسے آئیں گے فلنگ کر دیں گے. انہوں نے اسکرین بنا دی وہ کھوکھرا پار کے پاس. اسکرین کیا چند لوگ بیٹھ گئے مورچوں میں, وہ اس سے پہلے کہ ٹینک کی آواز ان کو پہنچی انہوں نے وہاں سے ٹیک آف کیا تھا, دوسری جگہ پہ آ گئے. اب دوسری جگہ پہ پہنچے 10 منٹ پہ, تو جب ٹینکوں کی آواز آئی تو تیسری جگہ پہ آ گئے. کسی نے نہیں بتایا ٹینک آ رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن واپس کرتے رہے. الٹیمیٹلی دے کیم ٹو دا مین اسکرین جہاں پہ مین ڈیفینس تھی, چھور میں 30 میل اندر. اب جب ٹینکس وہاں پہنچے تو سب لوگوں نے اسی پرانی عادت پڑی ہوئی تھی اٹھا کے, انہوں نے ویپن اٹھائے. جب اس سے پہلے کہ اس کو لڑیں, اس کو جھگڑیں, اس سے آگے رجسٹ کریں, تو خانے کا استعمال کریں, ایئر فورس کو بلائیں, جو بھی کریں, اٹیک کو سسٹین کریں. وہ جناب انہوں نے اپنی رائفلیں اٹھائیں اور انہوں نے ایز یوزل چل پڑے پیچھے کو. اور بھائیوں اپنی اسٹریٹجی میں سے وڈرال کا نام نکال دو, ادھر ہی بیٹھنے کا نام ڈالو. یہ جو دقیانوسی جو ہے نا کہ ہاں جی وڈرال فار جوائننگ دی فورس, نو, اسٹے دیئر. ایک بندہ ایک L-19 اگر تو ساری جہاز ٹینکوں کو روک سکتا ہے اپنے artillery فائر. ایک اگر GSU وہاں بیٹھا رہ سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہاں پہ ان ٹینکوں کو مارنے میں, تو میری جان یہ پوری فوج بیٹھتی تو وہاں کیسا تھا. 4 بٹالین دوڑ گئی تو وہ ٹھیک تھا. تو پلیز یہ جگہ ہے جو کہ یہ لیسنز ہیں
کائنڈلی ان کو پلیز لک ان ٹو دیز لیسنس، اور اس میں سے ڈرا کنکلوژنس. تو پھر بھائی یہ ہے زندگی، اس کے ہی نام ہے. تو میں آئی لیٹ می گو ڈاؤن، لیٹ می گو ٹو دا گاڈ. میں آئی باؤ مائی سیلف ٹو دی کریٹر. اللہ اکبر. اس نے مجھے یہ سب کچھ چانس دیا کہ میں اتنی ہی دفعہ زندگی کے ساتھ کھیلا، اتنی دفعہ میں موت سے بچا، اور اتنی دفعہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا. اور وہ ہر کسی کا اللہ ہے، وہ میرا بھی اللہ ہے، وہ سب کا اللہ ہے. وہ سب کو دیتا ہے، پر اس پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کی رسی کو پکڑے رکھو. میری جان ہے، وہ میری شان ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا کریٹر ہے. اسی کے لیے میں زندہ ہوں، اسی کے لیے میں مروں گا، اور وہی مجھے پھر جگائے گا، اور انشاءاللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے یقین ہے. تو میرے اللہ مجھے معاف کر دینا میری کوتاہیاں. میرے دوستوں، میری سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، میرے سے کوئی اونچی زبان میں بات ہو گئی ہو، کسی نے غصہ کر لیا ہو، کوئی لینگویج میں وہ تھوڑی سی ہیرا پھیری ہو گئی ہو، کوئی فحش گفتگو ہو گئی ہو، تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دیں. میں آپ سب کا دوست ہوں. میں نے آپ کو کوتاہی نہیں کی آپ کو ناراض کرنے کے لیے. کسی نے میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. کسی نے میرے سے زیادتی کی ہو تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اور میں اپنی کسی زیادتی سے بھی لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں عطا کرے. آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کے پیرنٹس کو اللہ جنت نصیب کرے، آپ کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ لے جائے اپنے آسمانوں پہ. اللہ خوش رکھے. مجھے دعا میں یاد رکھنا، میرے بچوں کو، میرے والدین کو. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ میرے سے بھی راضی ہو. السلام علیکم. خدا حافظ. اللہ کرے پھر کسی دن کسی اور معاملے پہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.